بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک ضیاء، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے میڈیا ٹائکونز۔ ویسے تو کسی بھی ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں اور ہر ستون کا اپنا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور اس میں ایک میڈیا ایک اہم ستون ہے جو کہ ہر ملک میں اپنا ایک رول ادا کرتا ہے۔ کسی ملک میں اگر میڈیا آزاد ہو اور کرپٹ نہ ہو تو اس ریاست کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ گنگا الٹی بہتی ہے۔ ایک طرف تو میڈیا کہتا ہے کہ ہر صحافی کو آزادی رائے کا حق ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا ہی اینکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں، اور اتنے منافق لوگ ہیں یہ لوگ کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کسی مین اسٹریم میڈیا پہ کسی اینکر نے معافی مانگی ہو کہ میں نے فلاں دن پہلے یہ خبر دی تھی اور وہ خبر فیک تھی اور میرے سورسز نے کام صحیح نہیں کیا اور مجھے وہ اس کے اوپر معافی ہے، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، یہ شرمندگی ہوئی ہے۔ تو ایسی کوئی چیز آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے ان چند اہم اینکرز پہ جو کہ میڈیا ٹائکونز بھی ہیں، اور یہ اینکرز ایک تو لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں اور یہ اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے بہت سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور دوسرا کچھ اینکرز کالم نگار بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حامد میر صاحب۔ ویسے تو حامد میر صاحب بہت مشہور و معروف پرسنالٹی ہیں، اور ایک جیو نیوز کے اوپر کیپیٹل ٹاک کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں جو کہ کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی رائے بھی قائم کرتے ہوں گے ضرور۔ تو حامد میر صاحب ویسے تو بہت سفسٹیکیٹڈ ٹائپ سی پرسنالٹی ہیں، لیکن وہ ان کا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ دن رات نون لیگ یعنی کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور پیپل پارٹی یعنی کہ زرداری صاحب کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیب، پچھلے سال کی بات ہے، جب نیب شہباز شریف صاحب کو بار بار بلا رہی تھی کہ آپ پیشی پہ آئیں اور اپنا جو کیسز چل رہے ہیں ان کے سوال و جواب کے جوابات دیں، تو اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ جی مجھے تو کمر میں بڑا درد ہے تو میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو حامد میر صاحب نے اس ٹائم اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ جی وہ واقعی شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی کمر میں بہت سخت درد ہے، بلکہ میں خود گیا تھا ان کے گھر، ان سے ان کی عیادت بھی کی تو دیکھا ان کو، تو واقعی انہوں نے پیٹ کے کمر کے پیچھے بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ تو پھر آپ نے دیکھا کچھ دن بعد ہی نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ پرابلم ہو گئی، ان کے پلیٹلیٹس گر گئے، اور یہی شہباز شریف صاحب جن کی کمر میں بہت سخت درد ہو رہا تھا یہ بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا سارا سینیریو، جو یہ ساری بات ہوئی کہ جی وہ لندن تک لے کر گئے ان کو، اور ان کی کمر کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا سب کچھ۔ تو یہ اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، تو یہی اینکر جو ان سے ہیں ان کو پروگرام میں ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں باقی جی ان کا تو یہ حال ہے، برا حال ہے ان کا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جب زرداری صاحب کو نیب نے جو ان سر وہ گرفتار کرنا تھا، ان پہ ریفرنس بنانے تھے اور یہ سارا کچھ، تو یہی حامد میر صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے روز کہتے تھے کہ عمران خان زرداری صاحب کو گرفتار نہ کرنا نہیں تو آپ کی حکومت گر جائے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، زرداری صاحب تو اس ملک کے جو ان سے ہیں وہ بہت بڑے کوئی ٹائکون ہیں، جیسے انہوں نے کوئی بہت اچیومنٹس ہیں ان کی۔ حالانکہ جب آپ کو بھی سب کو پتہ ہوگا کہ زرداری صاحب نے جتنا عرصہ گورنمنٹ کی اور وہ اپنے ٹائم پہ مسٹر ٹین مشہور ہوئے تو کس وجہ سے ہوئے وہ سب کو پتہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر جناب ایک اور واقعہ ہوا جب آپ نے دیکھا بھی تھا کہ مولانا فضل الرحمان وہ دھرنا دینے کے لیے آ رہے تھے، تو یہ حامد میر صاحب روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا استعفیٰ لے کر جائے گا، حکومت گرا کے جائے گا، ایسا کرے گا ویسا کرے گا۔ اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہی حامد میر صاحب جب مولانا صاحب آ گئے اسلام آباد میں بیٹھ گئے، تو اور ان کا جو مولانا صاحب کا جو ڈنڈا بردار فورس تھی، جو ان کے کپڑے تھے جس کلر کے، اورنج کلر کے انہوں نے کپڑے پہنے تھے، سیم کلر کے کپڑے پہن کے حامد میر صاحب اسی کنٹینر پہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ لہرا لہرا کے کہتے تھے اب دیکھو کیا ہوگا، اب یوں ہوگا وہ ہوگا، اور آپ کے سامنے وہ سب کچھ پھر شو فلاپ ہو گیا ان کا، اور حامد میر صاحب کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن ان کو مجال ہے کہ ان کو شرم آئی ہو، ایک دفعہ بھی انہوں نے کہا ہو کہ نہیں میں تو غلط کہہ رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، نہیں۔ اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی لیٹسٹ جو حامد میر صاحب کی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ انہوں نے بقول ان کے انہوں نے حاصل کی ہے کہ ایک عالم دین جو ہیں طارق جمیل صاحب، ان کو انہوں نے اس پہ معافی منگوائی، حالانکہ وہ ایک حق بات کر رہے تھے، صرف انہوں نے کہا کیا تھا کہ میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔
آپ کے سامنے میں حامد میر کے جھوٹ گنوا رہا ہوں، یہ ایک چند ہیں. آپ ان کے ٹاک شوز دیکھیں اور ان کو ریویو کریں کبھی، تو آپ کو ہر ٹاک شو میں روز 2 سے 3 باتیں جھوٹی ملیں گی. بلکہ ان کی جھوٹی باتیں کیا، وہ سب سے بڑا ان کا جو مقولہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب بھی ان کو نئی کوئی بات یاد آتی ہے یا انہوں نے نیا جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں بندہ جو تھا نا، جب مر جاتا ہے اس ٹائم وہ کہتے ہیں وہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ مرنے سے پہلے مجھے یہ کہہ کے گیا تھا، دیکھیے گا وہی بات ہو گئی نا اب. حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے جو مرنے والا ہے اس کے بعد اس سے کس نے پوچھنا ہے اور کس نے بتانا ہے. تو یہ تھا حامد میر کی منافقت جو کہ میں نے آپ کو بتائی، اور بہت سی اور چیزیں ہوں گی. میں اب آپ کو کیا بتاؤں، آپ خود ان کی ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو زیادہ مجھ سے زیادہ انفارمیشن مل جائے گی، اس سے بھی زیادہ. اب آتے ہیں میڈیا ٹائکون نمبر 2، وہ ہیں جناب جاوید چودھری صاحب. یہ حضرت بھی اپنی شخصیت کے ایک انوکھی تخلیق کہہ لیں قدرت کی ہے، جو جب اپنے پروگرام کا جو آغاز کرتے ہیں وہ درود شریف پڑھ کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد دے دنا دن دھن کیا کہ جی پلانٹڈ شو یہ کرتے ہیں شہباز شریف کو. ابھی پچھلے دنوں نے بلایا ہوا تھا شہباز شریف کو، اس پہ ساری انہوں نے ڈسکشن جو ہوئی، وہ آپ ان کا شو دیکھیے گا، وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چلے گا کہ وہ جو انہوں نے بیان دیا تھا شہباز شریف صاحب نے، جو انٹرویو کیا تھا سہیل وڑائچ صاحب نے، اس کے اوپر انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب نے آ کے کنفیس کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ اور وہ. تو اس کے بعد ایک اور جو ان کا جو میجر اقدام ہے، انہوں نے بھی اپنا لوہا منوایا ہے مولانا طاہر جمیل سے معافی منگوا کے. انہوں نے بھی کہا کہ جی مولانا صاحب انہوں نے اپنے شو میں مولانا طاہر جمیل کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی مولانا صاحب آپ نے کہا ہے کہ میڈیا سارا جھوٹ بولتا ہے، جبکہ ہم تو حق اور سچ کی آواز ہیں، اور آپ نے ہمیں کیسے جھوٹا کہہ دیا، ہم نے تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے صحافی قتل ہو گئے ہیں اسی سچ کی آواز کے لیے، اور آپ نے ہمیں سب کو جو سا وہ جھوٹا کہہ دیا ہے. اور یہ حضرت ماشاءاللہ انہوں نے اپنے کیریئر میں بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جب بھی وہ فارن ٹورز پہ جاتے تھے تو یہ ان کے ساتھ صحافی جاتے تھے ساتھ ان کے، اور آپ کو بھی پتہ ہے جو صحافی نواز شریف ساتھ لے کر جاتے تھے ان کا کیا ایجنڈا ہوتا تھا، اور وہ پھر جب ان کے جاوید چودھری صاحب واپس آ کے ان کے حق میں لکھتے تھے اور ان کو کیا کیا انعام و اکرام سے وہ نوازتے ہوں گے. اور آج جاوید چودھری صاحب ارب پتی بنے ہوئے ہیں. ان جیسے اور بہت سے ہیں، سارے نہیں میں کہہ رہا، سارے میڈیا میں نہیں ہیں، بہت اچھے اینکرز ہیں. ان میں آپ دیکھیں تو ایک بہت اچھے کاشف عباسی بہت اچھے اینکر ہیں. اس کے بعد دوسرے امیر عباس ہیں، بول نیوز پہ آتے ہیں. ڈاکٹر فضا اکبر ہیں، بول نیوز پہ آتی ہیں. سمیع ابراہیم صاحب ہیں، وہ بول نیوز پہ آتے ہیں. اور بہت سے بے شمار ایسے اچھے اینکر بھی ہیں، بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں میڈیا میں. لیکن یہ چند میں نے آپ کو کالی بھیڑیں بتائی ہیں کہ جن کا ایجنڈا صرف اور صرف اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے. اور سب سے بڑا جو جھوٹ ہے ان کا، جو ان کے بغض سے بھرا پڑا ہے، وہ ہماری پاک آرمی کے بارے میں جب یہ باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے کئی الزام لگائے، اسپیشلی حامد میر نے، آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا کہ جی ISI نے مجھے مروانا تھا، مجھے یوں کرنا تھا، وہ کرنا تھا. وہ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کوئی ثبوت سامنے نہیں لے کر آئے کہ جی مجھے کس طرح میرے اوپر اٹیک ہوا، کس نے کرایا. جبکہ میں سمجھتا ہوں ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے جس نے اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں ان لوگوں کی. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائن آف کنٹرول پہ ہماری فوج کی جھڑپ ہو رہی ہے روز بھارت کے بھارتیوں کے ساتھ. تو وہاں پہ روز شہید ہو رہے ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان. اور مطلب ایک طرف دیکھا جائے تو ہماری پاک فوج کا کیا کردار ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اندر کیا غلاظت بھری ہوئی ہے اور بغض سے بھرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری ان لوگوں کے بارے میں یہ رائے تھی. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اس کو کمنٹس پہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. اور ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.